کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر رہے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت کی جو رحمتیں اس مہینے میں نازل ہو رہی ہے ان رحمتوں کو سمیٹنے میں آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں؟ ناظرین، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو مہینہ عطا کیا ہے، یہ مہینہ خاص اپنی عبادت کے لیے عطا کیا ہے کہ ہم سے جو سال کے 11 مہینے میں جو سستی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس مہینے میں ہم عبادت کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر کے ہم ان ساری سستیوں کو، کمی کوتاہیوں کو دور کر لیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے کہ اس مہینے میں عبادت سے زیادہ ہمیں اس مہینے میں کھانے پینے کی فکر ہوتی ہے کہ آج ہم کھائے گے کیا، آج ہم پیے گے کیا۔ اور ہمارے یہاں ہمارے بازاروں کی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ہم اگر کسی غیر مسلم کو ادھر لے آئے اور اس کو اپنے بازاروں کا وزٹ کروائے، وہ دیکھ کر یہ سمجھے گا کہ جیسے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا تہوار آ رہا ہے۔ ہر دکان پہ الگ سے الگ قسم کے کھانے بن رہے ہوتے ہیں، ہر دکان پہ اتنا رش ہوتا ہے، وہ دیکھ کر یہ سمجھے گا کہ جیسے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا تہوار آ رہا ہے۔ چاہے یہ تو یہ تھا کہ ہم اس مہینے میں اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھیں، لیکن ہم تو اس مہینے میں اپنے آپ کو کھانے پینے میں مصروف رکھتے ہیں۔ صورتحال کچھ اس طرح ہو جاتی ہے کہ اگر دو چار دوست آپس میں بیٹھے ہو، ان کی بات یہ شروع ہوتی ہے کہ آج ہم افطاری کہاں سے کریں گے اور آج ہم سحری کہاں سے کریں گے۔ حتیٰ کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری بات یہ ہو کہ آج ہم نے تراویح کی نماز کہاں پڑھنی ہے، آج ہم نے روزہ رکھا بھی ہے کہ نہیں رکھا، آج ہم نے ذکر کتنا کیا ہے، آج ہم نے تلاوت کتنی کی ہے۔ لیکن ہمارا مشغلہ یہ بن جاتا ہے کہ آج ہم نے سحری کہاں کی ہے اور آج ہم نے افطاری کیا کی ہے۔ اور روزہ ایک ایسی عجیب عبادت ہے کہ اس کا اجر جو ہے وہ اللہ رب العزت خود دیتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے سامنے کھڑا فرمائیں گے اور پھر فرمائیں گے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اے میرے بندے، تو نے روزہ جو تھا وہ میرے لیے رکھا تھا اور اس کا اجر بھی ہے میں خود تجھے دوں گا۔ لیکن ہم اس رمضان المبارک کے مہینے میں کھانے پینے کی مصروفیات میں لگ کر ہم اللہ رب العزت کی عبادت ہی نہیں کرتے، اللہ کو بھلا دیتے ہیں، تو کیسے پھر ہم اس اللہ سے اس اجر کی توقع رکھیں گے؟ اور روزے کا جو ہے اجر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے خود دینا ہے، اور بڑوں کی دین بھی بڑی ہوتی ہے۔ حاتم طائی سے ایک مرتبہ کسی نے 500 درہم مانگے، تو حاتم طائی نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس کو جو ہے نا سائل کو 5000 درہم دے دو۔ سائل بڑا حیران ہو گیا کہ اے حاتم طائی، اس بندے نے آپ سے مانگے تو آپ سے 500 درہم تھے، لیکن آپ نے اس کو 5000 درہم کیوں دے دیے؟ تو حاتم طائی نے فرمایا کہ اس نے جو ہے اپنی وسعت کے مطابق مانگے ہیں اور میں نے اپنے مقام کے مطابق اس کو دیے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العزت سے بڑے کی امید رکھیں گے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو اجر دے گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑا اجر دے گے۔ اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ کہ صبح سے لے کر شام تک ہم اللہ رب العزت کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، اور جب شام کا وقت اللہ رب العزت سے مانگنے کا وقت آتا ہے، افطاری کا وقت، اس وقت میں ہم اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کوئی تو ہمارے گھر کی یہ صورتحال ہو جاتی ہے گھروں میں کہ ہم گرم گرم پکوڑے اور سموسے اس وقت بنانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ چاہیے تو یہ ہے کہ اس وقت ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگے، جس ذات کے لیے ہم نے صبح سے لے کر شام تک بھوک پیاس برداشت کی ہے، ابھی اس سے مانگنے کا وقت ہے، ہم اس سے مانگے، لیکن ہم اس وقت بھی سستی کر جاتے ہیں اور اللہ رب العزت سے مانگتے نہیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس مہینے میں ہم کھانے پینے کی اتنی فکر نہ کریں، بلکہ اس مہینے میں ہم عبادت کو کثرت سے کریں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں۔ اور یہ جو رمضان المبارک کے 30 دن ہے، اس میں جو پہلے 10 دن ہے، اس 10 دنوں میں اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جو دوسرے 10 دن جو ہے وہ اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرنے کے ہوتے ہیں، اور جو تیسرے 10 دن جو ہے وہ جہنم سے نجات کے 10 دن ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس 30 کے 30 دنوں میں اللہ رب العزت سے رحمت بھی خود مانگے، اللہ سے مغفرت بھی مانگے، اپنے لیے مغفرت کی دعا کرے، جو ہمارے عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اپنے لیے ہم جہنم سے نجات کی دعا کریں، اور جو ہمارے عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں ہم ان کے لیے جہنم سے نجات کی دعا کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے کو ہم کھانے پینے کی خواہشات کے اندر نہ گزاریں، بلکہ اس مہینے میں ہم سے جتنی عبادت ہو سکے ہم عبادت کریں، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں، اور جو سال کے اندر ہمیں کمی کوتاہی ہو گئی ہے ان کمی کوتاہیوں کا ازالہ کریں ہم اس رمضان المبارک کے مہینے میں۔